میرے بھائیو، مسلمان کا دل صاف ہونا چاہیے، حسد سے بھی پاک ہونا چاہیے، بغض سے بھی پاک ہونا چاہیے، کینہ سے بھی پاک ہونا چاہیے، دشمنی سے بھی پاک ہونا چاہیے، نفرت سے بھی پاک ہونا چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے دلوں میں نفرت بری ہوئی ہے، دشمنی بری ہوئی ہے، حسد سے دل بھرا ہوا ہے، کینہ سے دل بھرا ہوا ہے، بغض سے دل بھرا ہوا ہے۔ جس سے بھی پوچھوں تو اس کا کوئی دوست نہیں ہوتا، جس سے بھی پوچھوں وہ کسی سے محبت نہیں کرے گا، جس سے بھی پوچھوں وہ حسد انتہا درجے کے کرے گا۔ اسی طرح کینہ اور بغض یہ دل بھرے ہوئے ہیں۔ آخر یہ کیوں ہے؟ اس کے دو اسباب ہیں بڑے بڑے۔ سب سے پہلا سبب کہ ہمارے رشتوں میں سچائی اور دیانت نہیں ہے، سچائی اور دیانت نہیں ہے۔ ہمارے رشتوں کے اندر، دوستی کے اندر، ہمارے صلہ رحمی کے اندر لالچ ہے، لالچ۔ سچائی اور دیانت نہیں، بددیانتی اور لالچ ہمارے اوپر حاوی ہے۔ جب تک ہم اپنے رشتوں سے لالچ اور بددیانتی کو نہیں نکالتے، ہمارا کوئی بھی رشتہ پائیدار نہیں ہوگا، ہمارا کوئی دوست نہیں بنے گا، ہمارے ساتھ کوئی کسی کی محبت نہیں ہوگی۔ لوگ ہم سے نفرت کرنے لگیں گے، لوگ ہمارے ساتھ دشمنی کریں گے، لوگ ہمارے ساتھ بغض رکھیں گے، لوگ ہمارے ساتھ حسد کریں گے، لوگ ہمارے لیے دلوں میں کینہ رکھیں گے۔ اگر ہم اپنے اندر سے لالچ اور بددیانتی کو نکالیں تو سارے کے سارے لوگ ہمارے ساتھ محبت کرنے لگیں گے، بغض نہیں کریں گے، حسد نہیں کریں گے۔ اور حسد ایک ایسی بری بلا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، حسد کرنے والے کے حسد سے پناہ مانگو جب وہ حسد کرنے لگتا ہے۔ یہ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اندر اخلاق کا فقدان ہے میرے بھائی، اخلاق نہیں ہے، اخلاق۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ دیکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مکی زندگی میں اخلاق کے ذریعے اپنے بڑے سے بڑے دشمنوں کو بھی زیر کر دیا ہے، اور وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار بن گئے اخلاق کے ذریعے۔ اخلاق کے ذریعے بات جس طرح منوائی جاتی ہے وہ سختی سے نہیں، بد مزاجی سے نہیں، سخت مزاجی سے نہیں۔ تو ہمارے اندر اخلاق ہونا چاہیے، ہمارے اندر لالچ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم اخلاق کو اپنائیں، لہجے کو نرم کریں، سخت مزاجی سے پرہیز کریں، لالچ سے پرہیز کریں، بددیانتی سے پرہیز کریں، تو یقین جانیے میرے بھائیو، یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، ذاتی تجربہ۔ ایک وقت ایسا تھا کہ میری مزاج میں بہت سختی تھی، لیکن جب میں نے صحائف ستہ پڑھی، صحابہ کرام کی زندگی پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھی، تو اس کے بعد میں نے اپنے اندر سے سخت مزاجی نکال دیا۔ تو یقین جانیے اس وقت میرے پاس میرا اپنا چچا اور میرا اپنا استاد محترم وہ آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ میری مزاج میں سختی تھی۔ یار وہ کسی بھی چھوٹی سی بات پر وہ جھگڑا بنا لیتا ہے۔ یقین جانیے میں اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ لیکن میں نے ایک مرتبہ اس سے کہا کہ چچا جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے عم الرجل صنع ابیہ، یقین جانیے میں نے اس کے ساتھ کبھی اونچی آواز میں بات بھی نہیں کی۔ اب وہ میرے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے، یقین جانے اتنی محبت کہ میں کیا بتاؤں۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں،
میں نے اپنا ذاتی تجربہ، اپنی زندگی، اپنی پرائیویسی، پرسنل بات میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی ہے. لیکن آپ لوگ ایسا نہ کریں کہ کوئی آپ لوگوں سے نفرت بھی نہ کرنے لگے، کوئی تمہارے ساتھ حسد بھی نہ کرے، کوئی بغض بھی نہ رکھے، کوئی دل میں کینہ بھی نہ رکھے. دوسرے مسلمان بھی ان گناہوں سے بچ جائیں گے ہمارے ذریعے. ہمارے ساتھ بھی لوگوں کی محبت ہوگی، ہمارے ساتھ بھی لوگ نفرت نہیں کریں گے، محبت کریں گے، دشمنی نہیں کریں گے، دوستی کریں گے. تو میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں سے یہ عرض کر رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں کہ اپنے زبانوں سے سختی نکالو، اپنے مزاج سے سختی نکالو، اخلاق اپنا لو. اخلاق اللہ تبارک و تعالیٰ بہت اونچا مقام عطا فرمائے گا اس کے ذریعے. لالچ کو چھوڑ دو اور رشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے پالو. صلہ رحمی کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، لالچ کے لیے نہیں. کوئی ہمیں کیا کچھ دے دے گا؟ ہاں، کیا دے دے گا ہمیں؟ کچھ نہیں دے سکتے. دینے والے تو اللہ ہے، اللہ سے مانگو، کسی مخلوق سے نہ مانگو، لالچ نہ رکھو. انشاءاللہ تعالیٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کرتا ہوں ہمارا معاشرہ محبت سے بھر جائے گا، محبت سے دشمنی ختم ہو جائے گی، دوستی ہی دوستی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.